نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم قیل یا رسول اللہ وکیف یمشون على وجوههم قال ان الذي امشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم اما انهم يتقون بوجوههم كل صدب وشوك رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ قیامت کے دن تین طریقوں سے جمع کیے جائیں گے، اپنی قبروں سے اٹھ کر جو میدان حشر کی طرف جائیں گے، تین طریقوں پر ان سب کا حشر کی طرف جانا برابر نہ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں صنفاً اشاطن، ایک جو حشر کی طرف جماعت جائے گی پیدل، صنفاً رکبانا، ایک جماعت سوار ہو کر، وصنفاً علی وجوہہم، اور ایک جماعت اپنے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف یمشون علی وجوہہم، لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے، چہرے سے سر سے کیسے چلا جائے؟ آقا فرماتے ان الذی امشاہم علی اقدامہم، بے شک وہ رب جس نے انہیں ان کے قدموں پر چلایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ انہیں چہروں کے بل بھی چلانا، اس بات پہ قادر ہے انہیں ان کے چہروں پر بھی چلا ڈالے۔ اما انہم یتقون بوجوہہم کل صدب وشوک، آگاہ رہو وہ اپنے چہروں سے ہر ٹیلے اور کانٹے سے بچیں گے۔ جب چہروں کے بل میدان حشر کی طرف جائیں گے تو راستے میں ٹیلا ہوگا، کیلیں ہوں گی، کانٹے ہوں گے، تو آدمی اپنے قدم سے چل کر جب کسی راستے سے جاتا ہے اور کیلے، کانٹے، چیلے یہ سب چیزیں ہوں، آدمی قدم بچا بچا کے نکلتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قبر سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف سر کے بل جائیں گے، چہروں کے بل جائیں گے، اور اس طرح کہ جس طرح قدم سے چلنے والا کیل، کانٹے اور ٹیلوں سے بچتا ہے، یہ بھی کیل، کانٹے، ٹیلوں سے بچتے بچتے پہنچے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ تو آقا فرماتے ہیں جس رب نے انہیں قدم کے زور پہ چلایا ہے وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو چہرے کے بل بھی چلا ڈالے، تو چہرے کے بل چہرے سے چلیں گے وہ لوگ۔ اس کی شرح اگلی حدیث میں آ رہی ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کأنہ رأى عین فلیقرأ اذا الشمس کبرت واذا السماء فطرت واذا السماء شقت رواہ احمد والترمذی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے پسند ہو کہ قیامت کا دن آنکھوں سے دیکھے تو وہ یہ آیت سورت پڑھے اذا السماء کبرت اذا الشمس کبرت واذا السماء فطرت واذا السماء شقت
آقا فرماتے ہیں یہ صورتیں پڑھے، ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ایسا منظر پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا جب ان صورتوں کی تلاوت کرے، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو پھر اللہ نے اس میں ایسا نقشہ بیان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے بندے کے سامنے قیامت کا منظر آ گیا۔ ان صورتوں میں قیامت کا نقشہ بیان ہے۔ جب چاند غیر ہو جائے، سورج پھٹ جائے، اور یہ پورا جو پیچھے باب الساعات میں بیان گزر چکا، تو ان صورتوں میں اذا السماء، اذا الشمس کورت، واذا السماء انفطرت، واذا السماء انشقت، یہ جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی حال بیان کیا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں جس کو یہ چاہیے کہ وہ قیامت کو دیکھے تو ان صورتوں کو پڑھے، ان کو پڑھے گا ایسا لگے گا جسے قیامت کا منظر سامنے ہے۔ عن ابی ذر قال ان الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم حدثني ان الناس يحشرون ثلاثة افواج، فوجا راكبين طاعمين كاسين، وفوجا يستحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوجا يمشون ويسعون ويلقى الله الآفة على الظهر فلا يبقي حتى أن الرجل تكون له الحديقة يعطيها بذات القطب لا يقدر عليها۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچ کہنے والے اور سچی خبر دینے والے نبی نے فرمایا۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ان قال الصادق المصدوق، سچ بولنے والے، سچ کہنے والے، سچی خبر دینے والے صادق و مصدوق پیغمبر نے فرمایا۔ یعنی ان کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب جو حضور بیان کر رہے ہیں، بھلے تم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ منظر، مگر یہ خبر صادق و مصدوق پیغمبر کی ہے، لہذا یقین کر لو کہ ویسا ہی ہے جیسا آقا نے فرمایا۔ ان قال الصادق والمصدوق، سچے کہنے والے اور سچی خبر دینے والے پیغمبر نے مجھے خبر دی۔ آقا فرماتے ہیں لوگ 3 فوجوں میں قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، 3 فوجوں میں، 3 افواج، 3 جماعتوں میں قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ افواجن راکبین طاعمین کاسین، ایک فوج سوار، عیش والے، لباس پہنے ہوئے، حشر سے، حشر کی طرف جب محشر ہوگا اٹھائے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اطاعت والے تھے، فرما برداری والے تھے، اور اللہ کی بندگی بجا لانے والے تھے۔ ان کی ایک صورت جو یہاں 3 صورتیں بتائی، اطمینان سے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر اعلیٰ قسم کا لباس پہن کر سفر کریں گے۔ اگر یہاں سفر سے مراد میدان حشر ہے تو سواریوں سے مراد ان کی مملوکہ سواریاں ہیں، اور اگر یہاں سفر سے مراد میزان عمل کے بعد کا سفر ہے، حشر کے بعد کا، تو پھر اعمال کی سواریاں۔ خیر، تو اب علماء کہتے ہیں یہ بیان قبر سے حشر تک جانے کا ہے، لہذا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پیچھے حدیث گزر چکی، ننگے ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے اٹھائے جائیں، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر۔ مگر یہ سب کا حال نہ ہوگا، انبیاء، مرسلین، صالحین اس سے خارج ہیں۔ کہتے ہیں آقا 3 طرح سے 3 جماعتوں میں لوگ قبر سے میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو سوار ہیں،
ایش والے ہیں اور انہیں لباس پہنا ہوا ہے، ان کا کفن ہی سمجھ لو، مگر لباس پہنا ہوا ہے۔ اور آقا فرماتے فوجن، ایک فوج وہ ہے جنہیں فرشتے یسحبہم الملائکہ، جنہیں فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے لے جائیں گے، فرشتے انہیں ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ اور ایک فوج وہ ہے جو دوڑیں گے، ایک چلنے والی جماعت اٹھ کر دوڑے گی اور اس میں کوشش کرے گی، تیز دوڑے گی۔ جب وہ دوڑیں گے یلقی اللہ العافۃ علی الظہر، اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ پر آفتیں ڈال دے گا، مصیبت ڈال دے گا، یہاں تک کہ وہ ایسا وقت ہوگا، آقا کہتے حتی ان الرجل لتکن له الحدیقہ، ایک آدمی جس کے پاس بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، وہ چاہے گا کہ ایک قابل سواری کے برابر، ایک قابل اچھی سواری کے بدلے میں وہ باغ دے دے اور سواری اسے مل جائے۔ آقا فرماتا لا یقدر علیہا، مگر یہ صرف کہنا ہے، آدمی اس وقت کسی چیز کے بدلنے پہ قادر نہ ہو۔ اب یہ وہ حال ہوگا، بندے اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے افعال کے مطابق میدان حشر کی طرف جانے والے ہیں، سواری پر بھی ہوں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کے بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ دوڑیں گے جلدی محشر میں پہنچ جائے، مگر جب دوڑیں گے اللہ ان کی پیٹھ پہ مصیبتیں ڈال دے گا، ان کی بدعمالیاں ان کے پیٹھ پہ آ جائیں گی، یہاں تک کہ آقا فرماتے وہ ایسا وقت ہوگا کہ انہیں اپنی قبر سے اٹھ کر میدان حشر تک جانا ہے۔ اب وہ آدمی جو اتنا لمبا راستہ طے کرنے والا ہے، وہ چاہے گا، آقا فرماتے اس کے پاس بہت بڑا باغ ہو جو لے لہاتا سرسبز و شاداب ہو، اچھا باغ ہو، مگر اس وقت وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ میں خسارے میں ہو۔ اگر اس کے پاس ہو اور اس کو ممکن ہو اور اس کی اجازت دی جائے تو ایک سواری کے بدلے میں آدمی اپنی پورے باغ و ملکیت سونپ دے گا کہ اسے سواری ملے، مگر لا یقدر علیہا، اس پہ بندہ قادر نہ ہوگا، اس وقت کسی چیز کا ادلا بدلا نہیں ہے، جیسے اعمال ہے ویسے ہی میدان حشر کی طرف جانا ہے۔ علماء کہتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور جس حیثیت سے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جائیں گے، ان کا جانا ہی انہیں بتا دے گا کہ ہمارا انجام ہونے والا کیا ہے، ان کا جانا ہی انہیں بتا دے گا کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو دو آرام سے سواریوں پر لباس پہنے میدان حشر کی طرف قبر سے اٹھ کے جا رہے ہیں، انہیں پتا چل گیا کہ اب ہمارا حال ہمارا رب بہتر فرمانے والا ہے۔ یہ اور جن کو فرشتے گھسیٹ کر چہرے کے بل لے جا رہے ہیں، آقا فرماتے وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ، اور آگ انہیں دھکال دے رہی ہے، دھکیل رہی ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ جب ابھی ایسا ہے تو پھر وہاں بھی ایسا ہی۔ اور تیسری جماعت جو دوڑے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ پہ آفت ڈالے گا۔ اب ان میں گنہگار بھی ہوں گے، ان میں مشرکین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مگر ان کا سب کا جانا الگ الگ، اور ان کے قبروں سے اٹھنے کی حالت ہی انہیں بتا دے گی کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر جب میدان حشر میں پہنچ جائیں گے اب وہاں میزان لگایا جائے گا۔ اس لیے صاحب کتاب نے، صاحب مشکات نے، اس کتاب کے مصنف نے باب الحشر باندھا، حشر کا بیان۔ اب یہاں حشر کا بیان ختم ہوا، یہاں سے شروع ہوتا ہے باب الحساب والقصاص والمیزان۔ حشر ہے، اور جب آدمی حشر میں پہنچ جائے تو پھر کیا ہے؟ حشر میں پہنچ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، میزان لگے گا۔ تو صاحب کتاب نے یہاں باب الحشر بیان کیا، اور اب باب الحساب، حساب کا بیان، قصاص بدلے کا بیان، میزان ترازو رکھنے کا بیان۔ اب آپ دیکھیے
حساب گنتی کو کہتے ہیں، شمار کو کہتے ہیں۔ یہاں ہر مکلف کے اعمال ہیں، جو مکلف ہیں جن اور انس، ان کے اعمال کی گنتی مراد ہے، جس کی گنتی، ان کے اعمال کی کاؤنٹنگ ان بندے کے سامنے کی جائے گی، اس کو دکھا کے، اور اسی پہ اس کی سزا اور جزا مقرر ہوگی۔ اور حساب کا ثبوت خود قرآن مجید میں ہے، اور اس پر اعتقاد عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ حساب ہے۔ اللہ نے بارہا قرآن مجید میں فرمایا۔ اور قصاص سے مراد برابری، بدلہ، اعمال کا بدلہ، اپنے اعمال کا بدلہ، دنیا کے اعمال کا بدلہ جو اعمال کے برابر ہو۔ حساب سب کا نہ ہوگا، حساب انبیاء کا حساب نہیں ہوگا، رسولوں کا حساب نہیں ہوگا، 5 صالحین بندے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا۔ اور محبت سے کہہ لو تو غوث پاک کا حساب نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کا حساب نہیں ہے، امام حسنین کریمین کا حساب نہیں ہے، یہ تو بے حساب جنتی ہے، جنتیوں کی آقا، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ حساب کہاں ہوگا؟ جب کچھ اچھا بھی ہو کچھ برا بھی ہو، اچھے برے دونوں تو تولا جائے گا، اسکیل ہوگا، وزن ہوگا۔ یہ تو وہ جماعتیں ہیں کہ جہاں برائی کا تصور نہیں ہے، اچھائی ہی ہے، تو پھر حساب سب کا نہ ہوگا، مگر قصاص سب کا ہوگا، بدلہ سب سے لیا جائے گا، قصاص سب کا ہوگا۔ اس لیے انسان تو انسان، جانور کا بھی ہوگا بدلہ۔ اس لیے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، حشر کے دن اٹھائے گا، اور جانوروں میں سے بھی اگر کچھ ہوا ہے ادھر ادھر تو ایک دوسرے کا بدلہ لیا اور بدلہ پورا کیا جائے گا، پھر جانور کو فنا کر دیا جائے گا۔ جانور تو جنت و جہنم میں جائے گا نہیں، جانور سب فنا ہو جائیں گے، انسان و جنات ہی جانے والے ہیں۔ وَلَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتا ہے ضرور ہم جہنم بھر دیں گے جن اور انس سے، مگر جانور، پرند چرند، ان کو حشر کے دن فنا کر دیا جائے، استتو ختم، ایسے ہے جیسے تھے ہی نہیں، ایسے جیسے پیدا ہی نہ ہوئے، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ مگر حساب جانوروں کا نہ ہوگا، بدلہ ان کا بھی ہوگا، قصاص بدلہ ان کا بھی لیا جائے گا۔ اس لیے جانوروں کو اٹھا کر ایک دوسرے سے بدلہ دلوا کر، سزا ہے تو سزا پوری کروا کے پھر جانور کو فنا کر دیا جائے گا۔ نہ ہمیشہ کی جنت جانور کے لیے ہے، نہ ہمیشہ کی جہنم جانور کے لیے، یہ تو صرف انسان کے لیے ہے۔ اور میزان، ترازو، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے 2 پلے 2 ڈنڈیاں ہیں، اعمال تولے جائیں گے، اور انہی پلوں پہ بندے کے نام اعمال تولے جانے۔ چھابڑا ہوتا ہے، چھابڑا تولتے ہیں تو اس میں کچھ 15 فٹ کا تو فاصلہ ہوتا نہیں ہے، چھوٹی سی ڈنڈی ہے، ایک ادھر ایک ادھر ہے۔ مگر یہ ترازو ایسا ہے کہ جس کا ایک پلہ مشرق میں ہے، ایک پلہ مغرب میں ہے، اتنا بڑا ہے، 2 پلوں کا فاصلہ مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ ظاہر بات ہے اعمال بھی ایسے وزنی ہوں گے تو پھر ترازو بھی ایسا چاہیے، ترازو بھی ایسا چاہیے۔ بھاری چیز جس پہ تولی جاتی ہے اس کے لیے سبزی تولنے والا ترازو نہیں چلے گا، اور اتنا بڑا ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زمین و آسمان اگر اس پلے میں رکھ دو تو ایسا معلوم ہوگا جیسے رائی کا دانہ پڑا ہے۔ اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے صالحین ہیں
بعض کہتے ہیں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کے اعمال سے یہ پورا پلہ میزان عمل کا، نیکیوں کا ترازو بھر جائے۔ عشق والے کہتے ہیں ہاں ایسے امت میں ایک صالحین ہیں۔ عشق والے کہتے ہیں ابو بکر نے وہ رات جو غار سور میں مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ سارے میزان کو بھر ڈالے، سارا میزان بھر ڈالے۔ حضرت فاطمہ زہرا کا وہ سجدہ جو راتوں کو رو رو کے حضور کے امتی کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کا وہ سجدہ اتنی بڑی نیکی اور عبادت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کسی نمازوں سے ترازو بھر جائے۔ تو یہ پلہ ہے، مگر اس میں دنیا کے پلے کے خلاف ہے۔ دنیا کا پلہ بھاری ہوتا ہے، وہ جھکتا ہے، ہلکا اوپر اٹھتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، یہ پلہ الگ ہے۔ یہاں جو بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا، ہلکا نیچے آئے گا۔ الٹا ہے دنیا کے ترازو کی بنسبت، وہ الٹا ہے، اور اسی پہ اعمال تولے جائیں گے۔ اب یہاں پر ہے باب الحساب والقصاص والمیزان، یہ باب حساب کا ہے، یہ بیان بدلے کا، یہ بیان میزان کا ہے۔ اب انہی کے تعلق سے جو حدیث یہاں رہی ہے صاحب مشکات اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ فقیر آئندہ کے درس میں عرض کرے گا۔ الفاتحہ۔